حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے میں پیش کیا۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ مسلم، لفظ اسلام، لفظ مومن کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ مطلق بات کہی گئی ہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا، مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کے لوگ اللہ کو پہچان جائیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کا کام آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی پوری زندگی کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، پوری زندگی میں آپ نے ہمیشہ قوم کی اور اس وقت کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ مجھ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، یہ میرے اوپر ایمان لایا ہے کہ نہیں لایا ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیم ہی یہی ہے کہ تم دنیا کے اندر خیر پھیلاؤ اور بھلائی پھیلاؤ، اور جہاں تک ہو سکے دنیا والوں کی مدد کرو۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پہ رکھی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اور قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ہر حالت میں اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اللہ دلیل دیتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا۔ اس کے آگے فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت کو، اپنے ایک ہونے کو بیان کیا ہے۔ اے لوگوں، ذرا یہ تو بتاؤ، مفہوم عرض کرتا ہوں، وہ اللہ جو سورج کو نکالتا ہے اور پھر سورج کو ڈبوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ ایک الگ مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سورج چکر لگاتا ہے، دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے۔ بہرحال چاہے زمین گھومے چاہے سورج چکر لگائے، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن گھومنا تو ہے۔ یا تو زمین گھوم رہی ہے یا سورج چکر لگا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں سورج کو روک لوں اور رات نہ ہونے دوں، بتاؤ وہ کون اللہ ہے جو سورج کو چلا دے اور رات لے آئے؟ اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر دن ہی دن رہ جائے، بتاؤ کیا ہوگا؟ گرمی اور تپش کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر آگ لگ جائے گی۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے اچھا اگر سورج ڈوبنے کے بعد میں سورج کو نہ نکالوں، جیسا ابھی رات ہے، اگر سورج طلوع نہ ہوگا تو رات ہی رات رہ جائے گی، اور پھر پوری دنیا کے اندر ٹھنڈ کی وجہ سے برف جم جائے گا اور سارے انسان پریشان اور مر جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں جو سورج کو نکالتا بھی ہوں اور سورج کو غروب بھی کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے جو سر ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہ جھکے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کو کہا ہے، تاکہ تمہارا سر اللہ کے سامنے میں جھکے، اور اللہ رب العزت اس حالت کو جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں، سب سے زیادہ اس حالت کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سجدہ نہ کیا۔ نمرود نے کہا کہ تم نے مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یا تم مجھے رب نہیں مانتے؟ قرآن مقدس نے اس کو نقل کیا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ کہا کہ تم مجھے رب نہیں مانتے؟ کہا کہ بالکل نہیں۔ کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم کی طرف ڈبوتا ہے۔ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا قال انا احیی و امید، کہ میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں۔ وہ زندگی اور موت کو نہیں سمجھا،
دو قیدی کو لے کے آیا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو میں بھی موت دیتا ہوں اور زندگی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ بیوقوف ہے، یہ زندگی اور موت کو نہیں سمجھتا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں لے جا کے ڈبوتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے کہ سورج کو پچھم سے نکال اور پورب کی طرف لے جا کے ڈبو، تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کفر جو ہے محبوط رہ گیا، نمرود کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس لیے کہ نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ وہ ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر قرآن مقدس کا یہ چیلنج ہے، اگر تم سورج کی پوجا کرتے ہو، اگر تم چاند کی پوجا کرتے ہو، اگر تم ستاروں کی پرستش کرتے ہو، جیسا کہ کچھ لوگ دنیا میں اس وقت میں بھی کرتے ہیں اور پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے، تو قرآن یہ کہتا ہے ذرا یہ تو بتاؤ کہ سورج کے اندر روشنی کس نے ڈالی، چاند کے اندر چمک کس نے پیدا کیا؟ دنیا کے سائنٹسٹ یہ کہتی ہے کہ سورج کی روشنی سے چاند چمکتا ہے، سورج کی روشنی سے دوسرے سیاروں کو روشنی ملتی ہے، مگر قرآن یہ پوچھتا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ سورج کو کس نے بنایا، سورج کو روشنی کس نے عطا کی؟ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، انسان کے ضروریات کو پیدا کرنے والا ہے۔ کئی سال قبل امریکہ کے اندر کچھ سائنسدانوں نے ایک بکری بنایا تھا جس کا نام رکھا تھا ڈولی، اور یعنی کہ حضرات ہیں جو بچہ اس کو پڑھ رہا ہوگا اس کو یقیناً اس بات کا پتہ ہوگا کہ انہوں نے ابھی جو ٹیسٹ ٹیوب آیا ہے جس کے ذریعے بچوں کو پیدا کیا جاتا ہے، حالانکہ دنیا یہ کہتی ہے کہ دیکھو مسلمان یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ لڑکا اور لڑکا دینے کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، لڑکا دینے والا اللہ، لڑکی دینے والا اللہ۔ اللہ چاہے تو ہر ایک کو لڑکی ہی لڑکی دے دے، اللہ چاہے تو ہر ایک کو لڑکا اور لڑکا دے دے۔ ہاں دنیا کی تحقیق نے یہ کہا ہے ایکس سے ایکس ملے تو لڑکی، وائی ایکس ملے تو لڑکا، لیکن اللہ کہتا ہے ان مادوں کو تو میں ہی پیدا کرنے والا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب امریکہ کے کچھ سائنسدانوں نے ڈولی نام کی بکری کو بنایا جو ابھی ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بچہ پیدا کیا جاتا ہے، بکرا کے انہوں نے منی کو لیا، خلیہ اسے بولتے ہیں، یا آپ جو ہے اس کو پھر اس کے بعد اس کو ایک ماحول کے اندر رکھا، وہ 6 مہینے تک وہ بکری زندہ رہی۔ جب اس کو بخار آیا اور بکری مرنے لگی تو اس وقت کے مورخین نے لکھا ہے انہی ڈاکٹروں کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے بنا تو دیا مگر ہم اس کو بچا نہیں سکتے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے زندگی اور موت میں دیتا ہوں، پیدا میں کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے موت بھی میں دوں گا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کسی ایک چیز کو پیدا کر سکے، دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو کسی کو موت کے منہ سے بچا کے لے کے آئے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے میرے بندو ذرا یہ بتاؤ تم دانے کو زمین پہ ڈالتے ہو، بیج کو زمین پہ ڈالتے ہو، وہ کون سی قدرت ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو زمین کے سینہ کو چیر کر تمہارے بیج سے جو ہے وہ سنبل پیدا کرتا ہے اور وہ تنا پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے اندر پھل آتا ہے۔ یقیناً اللہ کہتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کرنے والا ہے تو مجھے بتاؤ، دنیا کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے۔ ایک بات، دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے میں تلاوت کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے مذہب اسلام کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کا اسٹڈی نہیں کیا، ہم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے اس کے معنی اور مطلب کو نہیں جو ہے سیکھا۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے بتاؤ دنیا جو ہے موتی نکالنا نہیں جانتی تھی، کس نے بتایا سمندر کے نیچے میں موتی ہے؟ سب سے پہلے 1400 سال 1500 سال پہلے قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے، جس کو سورہ رحمان کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ قرآن نے بیان کیا کہ تم سمندر کے اندر ہوتا لگاؤ، تم سمندر کے اندر نیچے جاؤ گے تو تم وہاں پاؤ گے موتی، لولو پاؤ گے، تم موتی پاؤ گے۔ دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا
کہ دو سمندر آپس میں ملتا ہے، دو پانیاں ایک ساتھ میں بہتی ہے، ایک طرف کالا پانی بہتا ہے، ایک طرف سفید پانی بہتا ہے، مگر حال یہ ہے، قدرت یہ ہے کہ وہ دونوں پانی آپس میں ملتا نہیں ہے۔ اے بی پی نیوز والے نے اس کی تحقیق کیا، بھلے ہی اس نے قرآن کو جھٹلایا ہے، لیکن قرآن اس کو کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ بے شمار چیزیں سب سے پہلا قرآن نے بیان کی ہے، اس کے بعد جو ہے سائنس والوں نے، ڈاکٹروں نے اس کو لیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ فرماتا ہے مذہب اسلام وہ مذہب ہے، پوری دنیا کو اس مذہب کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر یہ اس مذہب کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس کی اچھی باتوں کو پورے دنیا کو لینا پڑے گا۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے پوری دنیا کے اندر کرونا کا لہر چلا، اس میں دو باتوں کی طرف آپ کی توجہ آپ کو دلایا گیا۔ سب سے پہلا تو یہ کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو، سینیٹائز کرو، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاؤ تو تب بھی اس کو دھو، کسی چیز کو چھوؤ تو دھو۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اور آپ کے آقا، پوری دنیا کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے، اپنے امت کو انہوں نے کہا، اے میرے ماننے والوں، اے اللہ کے بندو، جب تم استنجا کر کے آؤ، جو ہے پاخانہ کر کے آؤ تو تم اپنے ہاتھ کو دھو۔ اس زمانے میں صابن نہیں ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی سے دھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھاؤ۔ ہمیں کہا گیا ہے اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ بغیر دونوں ہاتھ دھوئے ہوئے وہ کھانا نہ کھائے۔ دنیا چیخ کر کے کہہ رہی ہے، اور گورنمنٹ حکومتیں جو ہیں اس کے ایڈورٹائز کر رہی ہیں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں اور دوسری جگہ پر آپ بچوں کو بغیر ہاتھ دھلائے ہوئے کھانا نہ کھلاؤ۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ساری خوبیاں جو دنیا کے اندر کسی انسان کو نفع پہنچا سکتی ہے وہ مذہب اسلام کے اندر موجود ہے۔ میں اس کو چونکہ کم وقت دیا گیا ہے، میں ایک موضوع پر صرف بات کرنا چاہتا تھا، مگر معاف کیجیے گا کئی موضوعات نکل کے آ رہی ہیں۔ ہماری نماز کو کوئی نہیں دیکھتا، ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دوسرا بھائی جو نماز کو نہیں مانتا وہ ہماری نماز کو نہیں دیکھتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اپنے پیٹ کو خالی رکھتے ہیں، ہم بھوکا رہتے ہیں، میرا اللہ جانتا ہے، باقی کوئی نہیں جانتا۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں جہاں پر دوسروں کو جانے کی اجازت نہیں، میرے حج کو بھی دوسرا کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ مگر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی ہم اپنوں میں دیتے ہیں، مگر ایک چیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تعلیم دی، اگر ہم دنیا والوں کے سامنے میں اس کو پیش کریں، دنیا کے اندر اسلام کی اچھائیاں آ جائیں گی، اور وہ ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو، بالخصوص داڑھی ٹوپی والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، یہ چھوٹا سا آلہ آپ کو سب کچھ دکھا رہا ہے، اور مذہب اسلام کو اور مسلمانوں کو جو ہے برا کہہ کر کے پیش اور بدماش کہہ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں ایک یہودی آتا ہے، مسجد نبوی کے اندر، وہ مذہب اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، وہ یہودی ہے، اور مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ فوراً تلوار نکال لیے کہ اس کے گردن اڑا دوں گا، مسجد کے اندر آ کر پیشاب کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، کہا کہ نہیں اس کو پیشاب کرنے دو، اگر یہ پیشاب اس کا تم روک دو گے، ایک تو یہ بیمار ہو جائے گا، اور دوسرا پھر ادھر ادھر اور مسجد کو گندا کرے گا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، اس کو بلایا اور کہا دیکھو یہ ہماری عبادت کرنے کی جگہ ہے، اس میں پیشاب نہیں کرتے، اور صحابہ سے کہا کہ اس کو پانی سے دھو دو۔ یہ خلاف ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے اور سر کے اوپر اس کا بڑا گٹر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں کہاں جا رہی ہو؟ ماں کہا کہ مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کہا کہ آپ اس گٹھر کو، اس بوجھ کو لے کے نہیں جا پاؤ گی، آپ اس کو مجھے دو۔ آپ نے اس کو اپنے سر پہ لیا اور بوڑھی عورت کے ساتھ میں چلنے لگی، جہاں پر وہ بوڑھی عورت جانا چاہ رہی تھی وہاں تک آپ نے اس کو پہنچایا، اور پھر پوچھا کہ ماں آپ یہاں کیوں آئی ہو؟ تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ تم تو مجھے بہت اچھا معلوم ہوتے ہو، میں نے سنا ہے مکہ کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد، جس سے بھی وہ ملاقات کرتا ہے وہ اس کے دین کو قبول کر لیتا ہے، میں اس کے ڈر سے بھاگی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکا کے کہا اماں جس محمد کے ڈر سے آپ بھاگ رہی ہو وہ محمد میں ہوں۔ یہ اخلاق ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے گھر میں ایک آدمی مہمان آیا، رات میں خوب کھایا اور پھر جو ہے سارا بسترا خراب کر کے چلا گیا۔
لیکن اپنی تلوار بھول کے گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اس کے گندہ کیے ہوئے کپڑوں کو آپ صاف کر رہے ہیں۔ وہ جو گیا تھا بھاگ کر کے تلوار لینے کے لیے جب آیا، آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ میں بسترا تو گندا کر کے گیا تھا اور انہوں نے میرے بسترے کو صاف کیا، اور آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، آپ نے اس کو مارا نہیں، بلکہ یہ کہا کہ میں سوچ رہا تھا تمہاری تلوار تم تک کیسے پہنچے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کے ان اخلاق کی بنیاد پر ان لوگوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے۔ مذہب اسلام تلواروں کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، بلکہ قرآن مقدس کی تعلیم کے نوک پہ پھیلا ہے، آپ کی سیرت پہ پھیلا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا دنیا کے اندر سب سے بہتر شخص وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اپنے بچے کو عالم بناؤ، چاہے آپ اپنے بچے کو حافظ بناؤ، چاہے آپ اپنے بچے کو ماسٹر بناؤ، چاہے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، مگر آپ اس کو یہ تعلیم ضرور دینا، بیٹا دنیا کے جس حصے میں بھی رہنا، جس جگہ پر بھی رہنا، تم دنیا کے تمام لوگوں کو نفع پہنچانا، اس میں بھید بھاؤ نہیں کرنا۔ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ میرے ذات کا ہے، یہ میرے ذات کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی کو، خیر کو دنیا کے اندر پھیلاؤ۔ اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، علماء کرام کو پورا واقعہ معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیا، ایک مسجد بنوائی تاکہ وہاں پر سارے مسلمان ایک ساتھ مل کر اللہ کو یاد کرے، اور دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ ایک نے کہا میں تجارت کرتا ہوں، آپ نے کہا اپنے بھائی کو تجارت کرانا، تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں کھیتی کرتا ہوں، کہا کہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ میں لے جا کے کھیتی باڑی کا کام کرانا۔ تیسرے کو پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ میں مزدوری کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کے جاؤ اور اس سے مزدوری کراؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پوری سیرت کے اندر، آپ کے پوری زندگی کے اندر کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ آپ نے اچھا اخلاق لوگوں کے سامنے میں پیش نہیں کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مذہب اسلام اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو بھلائی پہنچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ الحمدللہ مجھ سے پہلے یہاں کے سیکریٹری صاحب نے اعلان کیا کہ یہاں کے لوگ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے کھیتی کرنے سے، آپ کے جو ہے پھل وغیرہ سے جو ہے اگانے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ ہم تو کھیتی وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں بی بی سی کی ایک رپورٹ پڑھا تھا، یہ اسرائیل کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر سارا دنیا والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ زمین کے نیچے سے پانی ختم ہو رہا ہے، اور یقیناً ختم ہوگا۔ جب ہم پانی کو برباد کریں گے تو پانی ختم ہوگا، اللہ اپنی نعمت کو چھین لیں گے، لیکن ہم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ مگر اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر دنیا کے اندر اکثر چیزیں جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتا ہے اس کا موجز اسرائیل ہے۔ ابھی ہم لوگ آ رہے تھے تو قاری بلال صاحب نے میپ لگایا راستے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ میپ کا ایجاد کس نے کیا ہے؟ وہ بھی اسرائیل نے کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آدمی کہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ سمندر کے کھارے پانی کو جمع کر رہا ہے، میٹھا بنا رہا ہے اور ٹینکر میں جمع کر رہا ہے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر پانی ختم ہو جائے گا، میٹھا پانی، میں پانی بیچوں گا۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ جہاں پر بھی رہو، آپ کے بچے جہاں پر بھی رہیں، کچھ ہم